हरमुज महफूज बनाने के लिए चीन मदद भेजेगा या नहीं? अमरीकी सदर ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात मुलतवी करने की धमकी पर चीन ने बात घुमा दी। चीन का तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, सरबराहों की सतह पर होने वाली सिफारतकारी चीन अमरीका ताल्लुकात में नाकाबिले तलाफी स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का किरदार अदा करती है। फरीकैन के दरमियान सदर ट्रंप के दौरे के हवाले से राबते बरकरार हैं। पासदाराने इनकलाब का ट्रंप को अमरीकी नेवी खलीज फारिस भेजने का चैलेंज। कहा, ट्रंप ने तो कहा था कि ईरानी बहरिया खत्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अभी तक सामने नहीं लाए। आबनाए हरमुज की बंदिश से निमटने में नेटो का कोई किरदार दिखाई नहीं देता। जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडेफोल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नेटो ने इस मुतालिक कोई फैसला किया है या आबनाए हरमुज के हवाले से कोई जिम्मेदारी ले सकता है। अगर ऐसा होता तो नेटो के इदारे उसके मुताबिक उससे निमट रहे होते। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। आबनाए हरमुज में जहाजरानी फौरी बहाल करने पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी राबिता। ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। अमरीका और इसराइल फॉल फ्लैग करना चाहते हैं, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, हमारी मिसाइल अमरीका नहीं पहुंच सकते, हम फॉल्स फ्लैग की पहले ही तरदीद कर चुके। अमरीका और इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते में कशीदगी चाहते हैं। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, हमारी पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते। हमने पड़ोसी ममालिक में सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी। तेहरान पर फिजाई हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनई के तैयारे को तबाह करने का दावा। कहा, गुज़िश्ता रात मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमले में रहबरे आला अली खामनई के जेरे इस्तेमाल तैयारे को तबाह कर दिया गया। हिलाल अहमर के दफातर और अराक शहर में बमबारी से 5 अफराद शहीद। अमरीका और इसराइल के हमलों में खोमैन के एक बॉयज स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब पहाड़ी इलाकों में वाक़े फौजी तंसीबात पर भी हमले किए। सहूनी फोर्सेस ने लबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बमबारी में मुताद्दिद अफराद शहीद। गजा पट्टी पर फिजाई हमलों में कम अज कम 13 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की नई लहर। ईरान ने तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। कार्रवाई में मकबूजा इलाकों के मरकज तल अबीब और बिन गोरियन में अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिजाई और अस्करी हथियार बनाने वाली कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एरियल रिफ्यूलिंग सपोर्ट सेंटर्स शामिल। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, इमाद और कतर के साथ हमला आवर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। हमले में मौजूद अमरीकी फौजी मराकज को सॉलिड फ्यूल मिसाइल फतह, जुल्फिकार और 10 वोल्ट स्मार्ट ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। बगदाद में विक्टोरिया बेस पर मज़ाहमती तंजीम का ड्रोन हमला। रूसी मीडिया का 10 अमरीकी फौजी हलाक होने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिर ड्रोन्स और मिसाइल की बारिश। अल-फुजैरा बंदरगाह पर आग भड़क उठी। तेल की लोडिंग मुअत्तल। अबूजैबी में मिसाइल गाड़ी पर गिरने से एक फलस्तीनी जाँ बहक। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। परवाजें बहाल। सऊदी वजारत दिफा का 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल 21 ड्रोन्स नाकाम बनाए। अमाराती वजारत दिफा का दावा। कहा, अब तक 304 मिसाइल और 1627 ड्रोन्स रोके। हमले में 2 अमाराती फौजी और 5 शहरी जाँ बहक हुए। 2 पाकिस्तानी भी शामिल। 145 मुख्तलिफ ममालिक के अफराद जख्मी हुए।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عالمی اور علاقائی کشیدگی پر اجلاس، عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کا جائزہ، تیل کی فراہمی متعین قیمت پر فروخت کے لیے پاک ایپ پر نیا فیچر شامل، وزیر اعظم کی پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کار کمپنیوں کو حکومت کے تعین کردہ نرخوں پر تیل کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، کمیٹی کا پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پیٹرولیم سپلائی چین کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینے کا فیصلہ، کہا اوگرا اور صوبائی حکومتیں ذخیرہ اندوزی پر کڑی نظر رکھیں۔ کفایت شعاری مہم سے 23 ارب روپے کی بچت ہوگی، رقم سے موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو سبسڈی دی جائے گی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں سیکرٹری پیٹرولیم کی بریفنگ، مزید بتایا کہ ملک میں خام تیل کے ذخائر 11 دنوں کے لیے ہیں، موجود ہے، ڈیزل 21، پیٹرول 27 دنوں کے لیے کافی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل $104، امریکی کروڈ آئل $100 تک جا پہنچا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کر چکا، امریکہ کے اعلیٰ اقتصادی مشیر کا انکشاف، کہا جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں $5 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے قائم مقام امریکی ناظم الامور کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کی ضرورت پر زور، رہنماؤں کی پاک امریکہ باہمی تعاون اور علاقائی پیش رفت پر گفتگو، علاقائی حالات اور باہمی دلچسپی کے امور بھی زیر غور آئے۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف، ایران کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر، پاکستان اپنی متوازن خارجہ پالیسی اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کر چکا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھرپور ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر، کہا پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی عکاس۔ کفایت شعاری مہم کے تحت صوبائی وزراء، معاونین خصوصی اور پارلیمانی سیکرٹریز 2 ماہ کی تنخواہ وزیر اعظم کفایت فنڈ میں جمع کرائیں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، پنجاب اسمبلی کے ارکان بھی 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز کا 25%، جبکہ گریڈ 17 اور اوپر کے سرکاری افسران 2 دن کی بنیادی تنخواہ جمع کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت خود کفایت شعاری اختیار کرے گی اور بچائے گئے وسائل عوامی ترقی اور سہولتوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی سے آگاہ کیا، بتایا کراچی میں عوام کی سہولت کے لیے الیکٹرانک بسوں کا گلشن معمار سے ٹاور تک نئے روٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، پیپلز بس سروس کے تحت ٹنڈوالہ یارڈ سے حیدرآباد، شکارپور سے سکھر اور خیرپور سے روہڑی کے درمیان بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے عید پر بڑا اعلان، ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ کی ادائیگی کا فیصلہ، عید کی چھٹیوں سے پہلے تنخواہ کی ادائیگی کر دی جائے گی، تنخواہ عید سے پہلے ادا کرنے پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 2 ونگز پر مشتمل تقریباً 3000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے،
محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار میں اضافے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائیاں جاری۔ باجوڑ سیکٹر میں گائیڈڈ میزائل حملوں میں افغان طالبان کی پوسٹیں تباہ۔ کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے اہم ٹھکانے ملیہ میٹ۔ متعدد خارجی جہنم واصل، دیگر فرار ہونے پر مجبور۔ باجوڑ میں افغان فورسز کی جانب سے پاکستان میں سول آبادی پر مارٹر گولے کا حملہ۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا سخت رد عمل، کہا افغان فورسز نے معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ جنگ میں آبادی کو نشانہ بنانا غیر انسانی عمل ہے۔ عام لوگوں پر بمباری کرنا اور ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھانا ظلم اور بربریت ہے۔ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت نے چیلنج کر دیا۔ چیئرمین نیب کے پاس ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کسی بھی کارروائی کو ختم کرنے کا مکمل قانونی اختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری ختم کرنے کو احتساب عدالت کی منظوری سے مشروط کر کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر الزاری جوزف کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی انتظامیہ کے مطابق الزاری جوزف کو اسپینسر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ جوزف نجی وجوہات کے سبب پی ایس ایل کے لیے دستیاب نہیں۔ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ گلیات میں سیاحتی مقامات میں برف باری۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ اور عید کی آمد قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ملبوسات، جولری، کاسمیٹکس اور چوڑیوں کے سٹالز پر خواتین کا رش۔ جولری، میچنگ دوپٹوں، مہندی کی خریداری عروج پر۔ کسی کو کپڑوں اور جوتوں کی تلاش تو کوئی میچنگ کے کپڑے ڈھونڈنے میں مصروف۔ مہنگائی سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان۔